اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 92۔ وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے کسی بھی مومن کے لیے، ان یقتل، کہ وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کو، یعنی کسی بھی مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کسی مسلمان کو قتل کرے۔ کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو عین ممکن تھا کہ کسی شخص کافر کو حربی سمجھ کر مسلمان قتل کر دیں اور بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قتل خطا کے احکامات بیان فرما دیے ہیں کہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا گیا ہو۔ اس لیے کسی بھی حال میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو اس پر کفارہ ہے جس کا ذکر آ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، تین صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا جائز نہیں۔ ایک یہ کہ جان کے بدلے جان، کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو بدلے میں قتل کیا جائے۔ دوسرا، شادی شدہ شخص ہے اور بدکار ہے، بدکاری کرتا ہے۔ اور تیسرا، اسلام کو چھوڑ دینے والا، یعنی مرتد ہو جانے والا شخص، مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہو جانے والا شخص۔ تو اس لیے الا خطأ، سوائے خطا کے، ومن قتل، اور جس نے قتل کر دیا، مؤمنن، کسی مومن کو، خطأ، غلطی سے، فتحریر رقبۃ، پس ایک غلام آزاد کرے گا۔ اور غلام کے لیے شرط ساتھ یہ بیان کر دی گئی کہ مؤمنۃ، کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ یعنی جب مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے دو حکم ہیں، ایک کفارہ اور دوسرا دیت، یعنی خون بہا۔ تو کفارہ تو یہ ہے کہ ایک مسلمان غلام، مرد یا عورت کو آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور ان کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ودیۃ، اور دیت، مسلمۃ، پوری، الی اہلہ، اس کے ورثاء کی طرف، الا، سوائے یہ کہ ان یصدقوا، کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی معاف کر دیں۔ یہاں تو دیت بھی واجب ہے، اگر ورثاء معاف کر دیں تو پھر وہ معاف ہو جاتی ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر مقتول ہو ایسی قوم میں سے، عدو لکم، جو دشمن ہے تمہاری، یعنی وہ شخص تو مسلمان تھا لیکن تھا اس قوم میں سے جو کافر قوم ہے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ جو شخص ہے جسے قتل کر دیا گیا ہے وہ مومن تھا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، تو بس پھر غلام کو آزاد کرنا ہے، مؤمنۃ، مومن، یعنی ایک غلام آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کیفیت میں جو دیت ہے وہ ساقط ہو جائے گی، کیونکہ کافر قوم ہے اور لڑائی کے لیے آئی ہوئی ہے، ان سے لڑائی جاری ہے۔ اب مسلمان بھی ان کے ساتھ کوئی تھا، وہ جنگ کرنے تو نہیں آیا تھا لیکن غلطی سے اب وہ بھی مارا گیا، تو اس کیفیت میں دیت ادا نہیں کی جائے گی کیونکہ اس کے ورثاء کافر ہیں۔ البتہ جو شخص ہے جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، کیونکہ اس نے ایک مسلمان کی جان لے لی ہے، تو اس کو ایک غلام، مرد یا عورت، آزاد کرنا ہوگا، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، اور اگر ہو وہ مقتول ایسی قوم میں سے، بینکم و بینہم، تمہارے درمیان میں اور ان کے درمیان میں، میثاق، معاہدہ ہو۔ اب یہ تیسری کیفیت ہے، فدیۃ، پس دیت دی جائے گی، مسلمۃ، حوالے کی جائے گی، الی اہلہ، اس کے ورثاء کی طرف، کیونکہ اب ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہو ان کے کسی شخص کو ویسے بھی قتل کرنا جائز نہیں تھا، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو،
تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن میں سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمہ ہے، تو اس صورت میں دو چیزیں ہیں واجب ہو جائیں گی، ایک دیت اور دوسرا کفارہ۔ یہاں دیت کو کفارہ سے پہلے ذکر کرنا میں بھی بڑی حکمت ہے کہ اسے غیر مسلم قوم کا فرض سمجھ کر دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقتول معاہد یا ذمی ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ اور وارثوں کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، مگر صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بھی مقتول مسلمان ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اس کیفیت میں دیت 100 اونٹ یا اس کے اندازے کے مطابق قیمت ادا کرنی ہوگی، کیونکہ ایک شخص کے قتل کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ ہیں۔ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے، یعنی ٹھیک ہے دیت تو اس نے ادا کرنی ہے، اب وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، فتحریر رقبۃ، یعنی غلام کو آزاد کرنے کی اس میں سخت نہیں ہے، تو اب اس کے لیے پھر یہ دوسرا معاملہ، فمن لم یجد، بس جو یہ استطاعت نہ رکھتا ہو، فصیام شہرین، پس وہ روزے رکھے گا، شہرین 2 مہینے، متتابعین، مسلسل اس نے 2 مہینے روزے رکھنے ہوں گے، توبۃ من اللہ، بطور توبہ اللہ کی طرف رجوع کی خاطر، کہ جو اس نے غلطی کی ہے اس پر اس کو ندامت ہے، اس لیے وہ اس کی جو ہے رضا کے لیے اب روزے رکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، علم والا اور حکمتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں ہیں۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر یعنی مرض، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو سرے سے پھر دوسرے روزے رکھنے پڑیں گے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ہاں شرعی اگر کوئی بیچ میں عذر آ جاتا ہے قاتل کے، تو اب وہ اس میں اتنے دن چھوڑ دے گا، پھر سے جہاں سے تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے آگے شروع کر دے گا، تو بغیر عذر کے روزہ اس درمیان میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔